اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کوثر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ فصلی لربک وانحر، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ چونکہ انا اعطیناک الکوثر کے لفظ الکوثر کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، لہذا نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ ضحیٰ میں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور، یعنی ہر بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرح میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا، یعنی دشمن تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں، مگر ہم نے تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا ہے۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہوئیے، ان قریب یہ مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جن میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی فرما دی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں، اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطیر محمد منا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار عاص بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا جی چھوڑو جی انہیں، وہ تو ابتر آدمی ہیں، یعنی جڑ کٹے، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، جب وہ وفات پا جائیں گے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ شبر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عقبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کعب بن اشرف جو مدینہ کا یہودی سردار تھا مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج کے دوران حاجیوں کو
انتظام کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، ان کے رہنے کا انتظام منتظم ہیں، مجاور ہیں۔ اسی واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے السنبور منبتل من قومہ کے الفاظ استعمال کیے، یعنی کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد، جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان سے چھوٹی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان سے چھوٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر علل ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ رضوان اللہ تھیں۔ ان میں سے سب سے پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا کہ ان کی تو نسل ختم ہوگی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی، معاذ اللہ۔ بعض روایات میں یہ اضافہ ہے کہ عاص نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے۔ جب وہ وفات پا جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس کی جو روایت نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کہی تھی۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا مظاہرہ عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ بطر محمد اللہ، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کی بندگی اور عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ نے اعلانیہ رد کر دیا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ اور مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر عزیزوں اور رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کے بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھی اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھی جو ایک ایسے شریف انسان کے لیے دل توڑ دینے والی تھی جس نے اپنے تو اپنے غیروں تک سے ہمیشہ انتہائی نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی، وہی بے نام و نشان ہوں گے۔ اب اس صورت کا متن مختصر بیان کیا جاتا ہے کہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے، اس کا پورا مفہوم ہماری زبان تو درکنار شاید دنیا کی کسی زبان میں بھی ایک لفظ سے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی تو بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر اور بھلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراط اور فراوانی کی حد کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس سے مراد کسی ایک خیر یا بھلائی یا نعمت کی نہیں بلکہ بے شمار بھلائی اور نعمتوں کی کثرت ہے۔ حالات وہ تھے جب دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حیثیت سے تباہ ہو چکے ہیں، قوم سے کٹ کر بے یار و مددگار رہ گئے ہیں، تجارت برباد ہوگی، اولاد نرینہ تھی جس سے آگے ان کا نام چلنا تھا وہ بھی وفات پا گئی۔ بات ایسی لے کر اٹھے ہیں کہ چند گنے چنے آدمی چھوڑ کر مدینہ تو درکنار پورے عرب میں کوئی اس کی سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جیتے جی ناکامی اور نامرادی سے دو چار رہیں، اور جب وفات پا جائیں تو دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہو۔
اس حالت میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، تو اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف بیوقوف تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہوگے اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں، جو سہولتیں، جو عظمتیں تمہیں حاصل تھی وہ بھی تم سے چھن گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیا۔ اس میں اخلاق کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی شامل ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی۔ اس میں نبوت اور قرآن اور علم اور حکمت کی وہ عظیم نعمتیں بھی شامل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اس میں توحید اور ایک ایسے نظام زندگی کی نعمت بھی شامل ہے جس کے سیدھے سادے عام فہم، عقل و فطرت کے مطابق اور جامع اور ہماگیر اصول تمام عالم میں پھیل جانے اور ہمیشہ پھیلتے ہی چلے جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس میں ذکر کی بلندی کی نعمت بھی شامل ہے جس کی بدولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی 1400 برس سے دنیا کے گوشے گوشے میں بلند ہو رہا ہے اور قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بالآخر ایک ایسی عالمگیر امت وجود میں آئی جو دنیا میں ہمیشہ کے لیے دین حق کی علم بردار بن گئی، جس سے زیادہ نیک اور پاکیزہ اور بلند پایا انسان دنیا کی کسی امت میں کبھی پیدا نہیں ہوئے، اور جو بگاڑ کی حالت کو پہنچ کر بھی دنیا کی سب قوموں سے بڑھ کر اپنے اندر خیر رکھتی ہے۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنی حیات طیبہ میں اپنی دعوت کو انتہائی کامیاب دیکھ لیا، اور آپ کے ہاتھوں وہ جماعت تیار ہو گئی جو دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ اس میں یہ نعمت بھی شامل ہے کہ اولاد نرینہ سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں کی صورت میں آپ کو وہ روحانی اولاد عطا فرمائی جو قیامت تک روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جسمانی اولاد بھی عطا کی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے، اور جس کا سارا سرمایہ افتخار ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا انتباس ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو اس دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس فراوانی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ کوثر سے مراد دو مزید ایسی نعمتیں ہیں جن کا تعلق آخرت میں ہے۔ ان کو جاننے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی اور بتایا کہ کوثر سے مراد وہ بھی ہے ایک حوض کوثر جو قیامت کے روز میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، دوسرے نہر کوثر جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی جائے گی۔ حوض کوثر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، ایک روایت آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس سخت وقت میں جب کہ ہر ایک العطش کر رہا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپ کے پاس اس وقت اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی۔ آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا ارشاد ہوگا وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا، میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب الجنائز، کتاب المغازی، کتاب الرقاق۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے بالا پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو۔ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا؟ تو انہوں نے کہا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا، اور جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی نصیب نہ کرے۔
اس حوض کی وسط مختلف روایات مختلف بیان کی گئی ہیں، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا اسرائیل کے موجود بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک یا ایلا سے عدن تک یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے حجفا یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے۔ اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جو نہر کوثر کا ذکر کیا گیا کہ اس کا پانی دودھ سے بلکہ چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی، اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے، جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے کے لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں تو مجھ سے کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ پھر میں ان کو دفع کر دوں گا اور کہوں گا دور ہو جاؤ۔ یہ بکثرت روایات بیان ہوئی ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، بلکہ ابن ماجہ میں ایک طویل حدیث نقل کی ہے جس کے بڑے ہی دردناک الفاظ ہیں۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا، خبردار رہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑاؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے۔ میں کہوں گا کیا پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں؟ وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت یہ ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کے چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں۔ جواب ملے گا آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا تغیرات کیے، کیا کیا تبدیلیاں کی، کیا کیا بدعتیں لے آئے، پھر میں ان کو ان سے دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا۔ دوسری جو چیز ہے جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کی سیر کرائے گی، اور اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے تراشے ہوئے موتی یا ہیروں کے کبے بنے ہوئے تھے، اس کی تہہ کی مٹی مشک کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کی سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ حضرت انس ہی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تہہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہہ میں یہ جواہرات پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید ہے، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اسامہ بن زید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ کے ہاں تشریف لے گئے، وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے دوران گفتگو میں عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس کی زمین یاقوت اور مرجان کی موتیوں سے جڑی ہوئی ہے۔
بعض حضرات نے یہ جو آخری آیت ہے فصلی لربک وانحر، نماز سے مراد 5 وقت فرض نماز لی ہے، بعض نے اسے بقرعید کی نماز مراد لی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بجائے خود نماز مراد ہے۔ اس طرح ونحر یعنی نہر کرو سے مراد بعض جلیل القدر بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ نماز میں بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ رکھ کر اسے سینے پر باندھنا، اس سے یہ مراد ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہنا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ افتتاح نماز کے وقت اور رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھ کر رفع یدین کرنا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد بقرعید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ لیکن جس موقع محل پر یہ حکم دیا گیا ہے اس پر اگر غور کیا جائے تو اس کا مطلب صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اے نبی، جب تمہارے رب نے تم کو اتنی خیر کثیر اور بھلائیاں عطا کی ہیں تو تم اس کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ یہ حکم اس ماحول میں دیا گیا جب مشرکین قریش ہی نہیں، تمام عرب کے مشرکین اور دنیا بھر کے مشرکین اپنے خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے آستانوں پر قربانیاں چڑھاتے تھے۔ پس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین کے برعکس تم اپنے اسی رویے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، تمہاری نماز بھی اللہ کے لیے اور قربانی بھی اسی کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بقرعید کی نماز اور قربانی کا طریقہ جاری کیا تو اس بنا پر یہ آیت ان صلاتی و نسکی اور آیت فصلی لربک وانحر میں نماز کو مقدم اور قربانی کو مؤخر رکھا گیا، یعنی بعد میں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل اختیار فرمایا اور اسی کا حکم مسلمانوں کو دیا کہ اس روز پہلے نماز پڑھیں اور پھر قربانی کریں۔ یہ اس آیت کی تفسیر نہیں ہے، نہ اس کی شان نزول ہے، بلکہ ان آیات سے حضور کا استنباط ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استنباط بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، اصل میں لفظ شانیہ کا استعمال ہوا ہے شان یعنی شان سے، جس کے معنی ایسے بغض اور ایسی عداوت ہے جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے اے مسلمانوں، کسی گروہ کی عداوت تمہیں اس زیادتی پر آمادہ نہ کرنے پائے کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ پس شانیہ کا سے مراد ہر وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا اندھا ہو گیا کہ آپ کو عیب لگاتا ہو، آپ کے خلاف بدگوئی کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہے۔ هو الابتر، وہی ابتر فرمایا گیا، یعنی وہ آپ کو ابتر کہتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ابتر خود ہے۔ ابتر سے مراد ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہے اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع و وسائل سے محروم ہونے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں ختم ہو چکی ہوں وہ ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، اپنی فیملی، اپنی برادری، اپنے رشتہ داروں سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا فوت ہو گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب قریب ان سب معنوں میں کفار قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا، در حقیقت یہ قرآن کی بہت بڑی پریڈکشن تھی، بڑی اہم پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔
جس وقت یہ پرڈکٹ کی گئی، پیشین گوئی کی گئی، اس وقت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے، اور کوئی تصور بھی نہ تھا کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکہ میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے، بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے آوان و انصار، ان کے دوست، ان کے قبیلے تجارت کے اجارہ دار، حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے وہ تمام قبائل عرب سے وسیع تعلقات رکھتے تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے، بازی پلٹ گئی۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب یعنی 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کے مدینے پہ چڑھ دوڑے اور حضور کو محصور کر لیا، شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی، یا پھر وہ وقت آیا ٹھیک 3 سال بعد ہی 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا اور انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور کے ہاتھ میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر کنٹرول تھا۔ ملک کے گوشے گوشے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے۔ آپ کے دشمن بالکل بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی بھی ہے تو ان میں سے آج کوئی یہ نہیں جانتا کہ ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے، اس کے بڑے بزرگ یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس میرے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ ہی سے نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو، تعلق کو باعث عزت و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیری ہے، کوئی انصاری ہے، مگر نام کوئی بھی ابو جہل یا ابو لہب نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہی تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔